ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کا ضامن ہے۔ نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی ان تینوں چیزوں کے لیے حفاظت کرنے کا حکم فرمایا۔ میرے بدن پر کرتا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی اٹھا لیا تو صحابی نے بڑھ کر جستے اظہر کو چوم لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اپنے کالے غلام کو غصے میں کہہ دیا کہ او حبشن کے بچے، گورے چمڑی والے کو کسی کالے کے بچے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سفر شام کا واقعہ تاریخ میں بڑا نمایاں ہے۔ ہر انداز سے دوسرے مسلمان کی جان و مال اور اس کی عزت کا تحفظ کیا جائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کا ضامن ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے اور علاقے میں تشریف لائے، ان میں ہر انسان کی یہی تین چیزیں غیر محفوظ تھیں۔ نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا، اور نہ کسی کی عزت کی قدر تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی ان تینوں چیزوں کے لیے حفاظت کرنے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے خود اپنی ذات کے ذریعے ان اصولوں کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم فرما دی۔ جنگ بدر میں فوج کی صف بندی ہو رہی تھی، ایک صحابی صف کے برابر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پتلی سی چھڑی کے ذریعے انہیں ٹوک دیا۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے تو اس سے تکلیف ہوئی ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ فرمایا، میں موجود ہوں۔ وہ صحابی بولے، میرے بدن پر کرتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی اٹھا لیا تاکہ حساب برابر کر لے تو ان صحابی نے بڑھ کر جستے اظہر کو چوم لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اپنے کالے غلام کو غصے میں کہہ دیا کہ او حبشن کے بچے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور آپ نے فوراً سے ارشاد فرمایا کہ بس رہنے دو، کیونکہ کسی گورے چمڑی والے کو کسی کالے کے بچے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت صرف اور صرف عمل پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز سے فرمائی کہ جب یہی صحابہ مسلمانوں کے سربراہ بنے تو جب بھی جان اور مال اور عزت کا خوب خیال رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سفر شام کا واقعہ تاریخ میں بڑا نمایاں ہے کہ اونٹ پر غلام اور خلیفہ باری باری سوار ہوتے۔ پچھلی نشت پر اونٹ کے لیے کھجوریں بطور اس کی غذا رکھی ہوئی تھی۔ جب منزل کا آخری حصہ آیا تو باری غلام کی آ گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال اس علاقے کے سپہ سالار اور تمام فوج نے اس انداز میں کیا کہ امیر المومنین اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اور ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ الغرض اسلام نے مسلمانوں کو مکمل طور پر اس بات کی تعلیم دی اور پابند کر دیا کہ ہر انداز سے دوسرے مسلمان کی جان و مال اور اس کی عزت کا تحفظ کیا جائے۔ چنانچہ اسلام نے ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارنے سے بھی منع کیا ہے، اور مسلمان کی شان یہ بیان کی ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح اسلام نے یہ لازم کر دیا کہ مسلمان اپنے قول اور عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے، اور اگر بالغرض دوسرا شخص عزت و مال اور جان کی حفاظت نہ کرے تو پھر اسلام نے اس کے لیے بھی اخلاقی ضابطے مقرر فرما دیے، جن میں سے کچھ قوانین حاکم الوقت کے حوالے کر دیے، کچھ خود اس انسان کے ذمے لگا دیے، اور اعلیٰ ترین اخلاقی خوبیوں، صبر، تحمل اور عفو اور معاف کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔